الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سورۃ فاتحہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ تو ہمیں چلا سیدھی راہ پر، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا۔ آئیے قرآن پاک سے پوچھیں، یا اللہ تیرے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ تو قرآن پاک اعلان فرماتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ رب کا پاک کلام ہے، میں نے انعام فرمایا اپنے انبیاء اکرام پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ یہ چار گروہ ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا۔ انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ پھر صدیقین جو رسول پاک کے صحابہ تھے، وہ بھی اپنا کام کر کے لوگوں کو اللہ کی دعوت دے کر، ہدایت کا سبق دے کر دنیا سے لوٹ گئے۔ اور تیسرا گروہ شہداء کا، اللہ کا دین پھیلانے میں انہوں نے بھی اپنی زندگیوں کو تمام کر دیا۔ اب دور ہے صالحین کا، اور یہ وہ گروہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، انعام یافتہ لوگ صالحین۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صالحین کا لفظ جو قرآن میں حق نے فرمایا اپنے ولیوں کی شان میں، ان کی صحبت مردہ کو زندہ کرے، زندہ ایسا ہو پھر ہرگز نہ مرے۔ اگر ملے تمہیں اس صفت کا گدا، دل و جان سے تو ہو اس پر فدا۔ نظر کریں خاک پر تو سونا بنا دیں، نظر کریں گناہگار پر تو رب سے ملا دیں۔ یہ دور قیامت تک آئے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، آج دیکھیے زمانہ حال فتنے فساد کا زمانہ، جس طرف دیکھو گمراہی، بے دینی نظر آتی ہے۔ بدعات اور رسومات کی اتنی اہمیت بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ کے چیزیں جو فرض کی گئیں اس کو بھول گئے اور بدعات اور رسومات میں مبتلا ہو گئے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، وہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے صالح بندے، اللہ کے مقرب بندے، جن کی نسبت بیت سلسلہ بہ سلسلہ رسول پاک سے ملتی ہے، وہ اللہ کے مقرب بندے جن کی صحبت باطنی امراض کے لیے شافی اور کافی علاج ہے، ہم ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب اللہ کے صالح بندوں کی تعلیم جو قرآن و حدیث کی تعلیم ہے اس سے دور ہوتے جائیں گے تو گمراہی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ولایت کا قائل ہی نہیں ہے۔ ان سے جب کہا جائے، ان اللہ کے صالح بندوں کی صحبت کی دعوت دی جائے، وہ کہتے ہیں پہلے زمانے میں ولی ہوتے ہوں گے، یقین نہیں ہے
ہوتے ہوں گے۔ آج کل کے گئے گزرے دور میں خدا کے ولی کہاں ہیں؟ ولایت کے منکر ہو کر بیٹھ گئے۔ اور دوسری طرف جہالت کا حال یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کو وہ معصوم سمجھنے لگے، حالانکہ معصوم صرف انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ جب وہ اللہ کے ولی کو معصوم سمجھ کے ان کے پاس جاتے ہیں اور خیال یہ رکھتے ہیں کہ جو اللہ کا ولی چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو خدا کا ولی نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کے بندے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، لیکن معصوم صرف خدا کے نبی ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے ولیوں پر ایسا اعتقاد کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کے منافی ہوتا ہے، اور جا کر اپنی آرزویں خواہشیں بیان کرتے ہیں، جب وہ پوری نہیں ہوتی تو وہ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، آپ کو قرآن و حدیث سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دین کی اصل کو سمجھ سکیں۔ ایک تیسرا گروہ لوگوں کا، وہ اللہ کے ولیوں کے پر اسرار جملے کو سن کر سمجھ تو نہیں پاتے، لیکن گمراہ ہو کر خدا کے ولیوں کی شان میں بے ادبی کرنے لگتے ہیں۔ حضرت بازی بسطامی رحمت اللہ علیہ کا دور تھا، ایک اللہ کا نیک بندہ، خدا کا ولی جب جذبے کی حالت میں آتا، سکر کی حالت میں آتا، تو جذبات میں آ کے کہتا، جب تو میرا معبود نہیں میں تیری اطاعت کیوں کروں؟ جب لوگوں نے سنا ایک مسلمان اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بغاوت کر دے تو مسلمان نہیں رہتا، وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ جب یہ غلبہ حال میں یہ کہتا، جب میں تجھے اپنا معبود ہی نہیں مانتا میں تیری اطاعت کیوں کروں؟ لوگوں نے علماء کرام سے فتویٰ پوچھا، علماء کرام نے کہا یہ تو مرتد ہو گیا، اللہ کی اطاعت سے بغاوت کرتا ہے۔ یہ فتویٰ قاضی القضاء کے سامنے پیش کیا گیا۔ قاضی القضاء نے فرمایا اس کی تصدیق حضرت بازی بسطامی رحمت اللہ علیہ سے کرائی جائے کہ تم مرتد کہہ کے واجب القتل لکھتے ہو، وہ تصدیق کر دیں گے تو پھر میں مانوں گا۔ جب وہ فتویٰ بازی بسطامی رحمت اللہ کی خدمت میں رکھا گیا، آپ نے پڑھ کے فرمایا یہ لفظ جو کہتا ہے اس سے ملے بغیر میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ انہیں بلایا گیا، دیکھا تو اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا بندہ، اس کی آنکھوں میں حیا، رسول پاک کی سنت کا پورا عمل کرنے والا آپ کے پاس آیا۔ آپ نے پیار سے بٹھا کر پوچھا یہ آپ کیا کہتے ہو؟ جب میں تجھے اپنا معبود نہیں مانتا تو میں تیری اطاعت کیوں کروں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہتا ہے یا حضرت میرا نفس مجھے اللہ سے بغاوت کرواتا ہے، شیطان مجھے اللہ کی نافرمانی کے لیے اکساتا ہے، میں نفس اور شیطان کو کہتا ہوں جب میں تجھے اپنا معبود نہیں مانتا میں تیری اطاعت کیسے کروں؟ علماء اکرام سن کے حیران ہو گئے، سب نے رجوع کر لیا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، ایسے ہی دلی شہر تاریخ پڑھو، تاریخ میں نقل ہے حضرت خواجہ جام احمد رحمت اللہ علیہ بہت ہی نیک بزرگ رہتے تھے، مستجاب الدعا تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا تھا۔ دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے، کوئی بیماری کے لیے دعا کرواتا کہ اللہ مجھے شفا دے دے، کوئی پریشانی کے لیے دعا کرواتا اللہ میری پریشانی دور کر دے۔ ان کے پاس ایک عورت آئی، شیر خوار بچہ سینے سے چمٹا ہوا ہے، آ کے کہتی ہے بابا جی میرا بچہ پیدائشی نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا، آپ ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیں اور اس کو بینا کر دیں، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ آپ پر غلبہ عبودیت، اللہ کے بندے ہونے کا غلبہ، عاجزی، انکساری اس حالت میں تھے۔ آپ نے فرمایا میں اس لائق نہیں ہوں۔ عورت نے پھر کہا بابا جی
میرے بچے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیں، اس کو بینا کر دیں۔ آپ نے پھر فرمایا میری یہ حیثیت نہیں ہے۔ جب عورت نے زیادہ اصرار کیا آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چلنے لگے۔ ایک قدم اٹھایا، پلٹ کے اس بچے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا وہ تو عیسیٰ علیہ السلام تھے جو پیدائشی نابینا کو بینا کر دیتے تھے۔ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام تھے جو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام تھے جو بیماروں کو شفا دے دیتے تھے۔ آپ پر عاجزی کا غلبہ تھا۔ جیسی آپ نے یہ الفاظ کہے اللہ کی طرف سے الہام ہوا، احمد جان کون موسیٰ، کون تو، کون عیسیٰ؟ واپس پلٹ، اس کی آنکھوں پر ہاتھ تو رکھ دے، بینا ہم کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت احمد جان رحمت اللہ علیہ واپس لوٹے اور آپ کی زبان پر یہ لفظ تھے، تو کون، موسیٰ کون، عیسیٰ کون؟ یہ تو ہم کرتے ہیں۔ اللہ کا جو الہام تھا اس کو بار بار دہراتے تھے۔ واپس پلٹے، جیسے ہی اس بچے کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اللہ نے اس کو بینا کر دیا، ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ وہ جہاں جو لوگ موجود تھے وہ احمق یہ سمجھے کہ یہ احمد جام رحمت اللہ علیہ کے لفظ ہیں، حالانکہ ان کے یہ لفظ نہیں تھے جو اللہ کی طرف سے قلب پر الہام ہو رہا تھا۔ آپ وہ الفاظ دہرا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شعرا شعر پڑھتے ہیں، کہیں ایسا شعر آ جاتا ہے جو دل کے اوپر اثر کرتا ہے، پوری مجلس کہتی ہے مکرر یہ شعر دوبارہ سناؤ۔ پھر جن کے دل پہ اس شعر کا اثر ہوتا ہے وہ اس شعر کو دہراتے ہیں اور مزے کرتے ہیں۔ حضرت احمد جان جو اللہ کے الفاظ دل پر القا ہوئے تھے، اللہ کے الفاظوں کو دہراتے تھے، تو کون، موسیٰ کون، عیسیٰ کون؟ یہ تو ہم کرتے ہیں۔ یہ کہہ کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تھا، اللہ نے ان کو بینا کر دیا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اے میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، کچھ لوگ ایسے ہیں وہ ظاہری علم کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک پڑھو، جہاں ظاہری علم کا ذکر کیا گیا وہاں باطن کے تزکیے کی بھی بات کی گئی۔ احادیث کا مطالعہ کرو، جہاں نبی پاک کی شریعت نے ظاہری علم سے روشناس کرایا وہاں باطنی علم سے بھی روشناس کرایا۔ اے لوگوں، نماز تو پڑھنی ہے، روزے تو رکھنے ہیں، اور شریعت پاک تمہیں اس کا علم دے گی کیسے رکھنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حسد سے بچنا ہے، بغض سے بچنا ہے، دل کی ناپاکی دور کرنی ہے، صبر حاصل کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ تعالی کی اطاعت کرنی ہے، یہ دل کی پاکی حسد بغض کو نکالنا ہے۔ یہ علم باطن کہلاتا ہے۔ قرآن پاک پڑھ لو یا حدیث کا مطالعہ کر لو، یہ دونوں علوم ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو اللہ کا بندہ کامل بندہ بنتا ہے۔ مجھے کہنے دیں، افراط و تفریط کا دور ہے، دین اسلام اعتدال کی تعلیم دیتا ہے، تشدد کی اجازت نہیں دیتا۔ اے میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کے ولیوں کے دعاؤں سے اللہ شفا بھی دیتا ہے، اللہ کے ولیوں کی دعا سے اللہ غموں کو دور کرتا ہے، ان کے وجود مسعود کی برکت سے قرآن و حدیث گواہیں، اللہ آسمان سے بارشیں برساتا ہے، ان کے وجود مسعود کی برکت سے اللہ آسمان سے رزق اتارتا ہے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، اور میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، ان کی تعلیم سے بدکار نیکوکار ہوتے ہیں،
لیکن سب کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے ولی تو کیا، اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ جس کو جو قوت دیتا ہے وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ فرماتے ہیں ایک انصاری صحابی معلوم چلا بیمار ہیں، خدا کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو میرے ساتھ اس کی بیمار پرسی کر کے آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چلے، غلام آپ کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلے۔ جب اس کے گھر پہنچے اندر سے ان کی گفتگو، ان کا کلام سنا گیا، وہ اندر کسی سے باتیں کر رہے تھے۔ جب اجازت لے کر اندر گئے، اندر اس اصحابی کے سوا کوئی نہ تھا۔ نبی پاک نے فرمایا ہم باہر کھڑے تھے، تم کسی سے کلام کر رہے تھے، وہ کون تھا؟ وہ اصحابی رسول عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سوا میں نے اتنا حسین شخص کبھی نہیں دیکھا۔ اے اللہ کے محبوب، آپ کے کلام کے سوا اتنا بھلا کلام میں نے آج تک کسی سے نہیں سنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ ہے وہ کون تھا جس سے تم کلام کر رہے تھے؟ عرض کی آقا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا یہ تو جبریل علیہ السلام تیری بیمار پرسی کے لیے آئے تھے۔ پھر اللہ کے محبوب نے اس انصاری صحابی کو دیکھ کے اشارہ کیا اور فرمایا اے میرے صحابہ، تم میں تو ایسے ایسے لوگ ہیں اگر وہ کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کی قسم کھا لیں اللہ اس کو پوری کر دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک کی اصحابیہ، لیکن ابو جہل کی خادمہ تھی۔ جب اللہ کے محبوب نے توحید کا پیغام دیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں محمد اللہ کا رسول ہوں، اس عورت نے بھی کلمہ پڑھا، دین اسلام قبول کر لیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ابو جہل نے اپنے دوستوں کو بلایا، مشرکوں کو بلایا، اسے کہا دین اسلام چھوڑ دے، اب آج دال کا دین ویسے ہی اپنا لے جس طرح پہلے تو مشرک تھی۔ عمر رسیدہ تھی، بڑی عمر کی تھی، زیادہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے ابو جہل نے مارنا شروع کیا، لہو لہان ہو گئی اور جواب دیتی ہیں میں تکلیف برداشت نہیں کر سکتی تھی، اللہ کے لیے تو میں جان بھی دے سکتی ہوں۔ ابو جہل کو غصہ آیا، ایک بھاری چیز اٹھا کے سر پر دے ماری۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ کی بینائی ختم ہو گئی، آپ وہ چوٹ لگنے سے نابینا ہو گئی۔ سارے مشرک کہتے ہیں تم نے ہمارے بتوں کی عبادت کرنے سے انکار کیا، ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا۔ یہ سن کر آپ کے اندر اتنی غیرت پیدا ہوئی، آپ سامنے ایک کمرے میں چلی گئی، مشرک دیکھ رہے ہیں، کافر دیکھ رہے ہیں، آپ نے سر کو سجدے میں رکھا، عرض کی یا اللہ جب میں نہ تھی تو نے پیدا کیا، یا اللہ بینائی بھی نے عطا کی، اور میرے رب ابھی بھی بینائی آپ ہی نے لی ہے، اے میرے رب تیری عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے میں تجھ سے سوال کرتی ہوں میری بینائی واپس لوٹا دے۔ اللہ نے اسی وقت بینائی واپس لوٹا دی۔ کفر دیکھ کے حیران ہو گیا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا مجھ سے مانگ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے چلا صراط مستقیم پر،
صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ وہ صالحین بندے ہیں جن کی صحبت دل کو پلٹ کے رکھ دیتی ہے۔ یہ صالحین لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کی دعوت دیتے ہیں۔ جب بندہ قرآن و حدیث سنتا ہے اور ان لوگوں کے سے سنتا ہے جو پہلے عمل کرتے ہیں، پھر وہ اللہ کی بات سناتے ہیں، یہ بات دل پہ اثر کرتی ہے، دل پاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب کریم سے ہم بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم ناقص ہیں، ہم کامل بننا چاہتے ہیں، ہمیں بھی ایسے لوگوں کی صحبت سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے تخلیق کے مقصد کو حاصل کر لیں۔ وما توفیق الا باللہ۔